کچھ زمانہ پہلے لوگوں نے 3 طلاق کا بل لانے کے بعد اعلان کیا ہم نے عورتوں کو عزت عطا کر دی، ہم نے عورتوں کو انصاف عطا کر دیا، ہم نے عورتوں کو وقار دے دیا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، جب تم چتاؤں پر رکھ کر کے جلا رہے تھے، جب عربستان کے اندر گال رہے تھے، جب تلواروں سے گردنوں کو اڑا رہے تھے، اس وقت میں مصطفیٰ جان کائنات نے اسی زمین پر کھڑے ہو کر کے اعلان کیا تھا، اے لوگوں، لڑکی اگر پیدا ہو جائے گالنا نہیں ہے بلکہ پالنا ہے، اس کی پرورش کی بنا پر رب کی جانب سے تم جنت کے حقدار ہو جاؤ۔ بے شک بے شک بے شک۔ جب زمانہ جلا رہا تھا، گال رہا تھا، تب مصطفیٰ اعلان کر رہے تھے، لوگوں ان کو منحوس نہ سمجھ کر، ان کو منحوس سمجھ کر کے گالنا نہیں ہے بلکہ رحمت سمجھ کر کے رب کی ان کو پالنا ہے، پھر دیکھنا رب اپنی رحمتوں کی بارش تم پر عطا کرے۔ بے شک سبحان اللہ۔ یہی وجہ تھی، آپ نے نہیں دیکھا ایک لڑکی کو اس کی ماں نے پال لیا چھپا کر کے، تاریخ بتلاتی ہے اللہ اکبر مسلمانوں چھپا کر کے سارے زمانے سے، اس لیے کہ گاڑے اگر جا رہی تھی بچیاں اس دور کے اندر، لیکن یاد رکھو اس دور کی ماؤں کے کلیجے میں بھی ممتا موجود تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ ساری عورتیں پتھر ہوئی تھی، وہ الگ تھے، ان کی کوکوں سے بچیوں کو چھین کر کے گاڑا جا رہا تھا، لیکن وہ مائیں پھر بھی تڑپتی تھی، وہ مائیں پھر بھی چلاتی تھی، اس لیے کہ ماں چاہے کس دور کی ہو، ماں چاہے کسی بھی دھرم کی ہو، اپنی اولاد کے لیے تڑپتی ضرور ہے۔ اللہ اکبر، تاریخ بتلاتی ہے، یہ 2-3 منٹ کا واقعہ بتا کر کے بات ختم کروں۔ اللہ اکبر مسلمانوں، وہ خاتون ایک اور بچی کو پال لیا، اللہ اکبر، لیکن زمانے سے اتنا گھبرائی ہوئی تھی، اتنا ڈری ہوئی تھی کہ بچی کو کبھی گھر سے باہر نہیں نکلنے دیا۔ اللہ اکبر، باہر کے حالات کیا ہے بچی کو نہیں معلوم ہے، باہر کی انداز تکلم کیا ہے عورت لڑکی کو نہیں معلوم ہے، لوگوں کی گفتار کیا ہے، لوگوں کا اخلاق کیا ہے، لوگوں کا مزاج کیا ہے، یہاں کا رسم و رواج کیا ہے، یہاں کا انداز زندگی کیا ہے، کچھ بھی نہیں معلوم ہے، اس لیے کہ چہار دیواری کے باہر کبھی لڑکی کو نکلنے نہیں دیا جا رہا تھا، اس لیے کہ ماں اس بچی کو پال رہی تھی، لیکن وہ جانتی تھی کہ میری ممتا اگرچہ بچی کو پالنے پر مجبور کر رہی ہے، لیکن اس چہار دیواری کے باہر کچھ پھیل یہ ہے کہ اگر نظر پڑے گی تو یعنی کہ اس کے جسم کو لہو لہان کر دیا جائے گا، اس کو تہے تہے کر دیا جائے گا، اس کو زمین بوس کر دیا جائے گا۔ اللہ اکبر مسلمانوں، تاریخ بتلاتی ہے چہار دیواری کے اندر رہ کر کے بچی پروان چلی گئی، کچھ بھی اس کو حالات زمانہ نہیں معلوم ہے۔ اللہ اکبر، بچی پروان چڑھی، جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا، ایک دن بچی اپنے آنگن میں موجود تھی، اچانک اس کے کان میں کچھ آواز پڑی، اس لیے کہ جس نے زمانے کو کبھی دیکھا نہ ہو، جس نے لوگوں کے بیچ میں رہ کر کے زندگی کو گزارا نہ ہو، جس نے کبھی لوگوں کی گفتار کو سنا نہ ہو، جس نے کبھی لوگوں کے ہنسنے کو دیکھا نہ ہو، جس نے لوگوں کے کام کاج کرنے کے انداز نہ دیکھے ہو، جب اس کے کان میں کوئی آواز پڑتی ہے یقیناً اس کو عجیب لگتی ہے، حیران ہوئی بچی، اور جانے کے بعد میں جھروکے سے جھانک کر کے دیکھنے لگی، کچھ من چلے لڑکے ہیں جو دوسرے کے گلے میں ہاتھ ڈال کر کے ہنستے کھلکھلاتے ہوئے راستے سے گزر رہے ہیں۔ اللہ اکبر مسلمانوں، بچی نے جب ان لڑکوں کو ہنستے کھیلتے دیکھا اور ان کو جاتے ہوئے دیکھا، ایک دوسرے سے ہنسی مذاق کرتے ہوئے دیکھا، لڑکی نے پہلی بار دیکھا، دیکھتی رہ گئی، اس لیے کہ کبھی اس نے لوگوں کو اس طرح سے رہتے نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر، اچانک بات میں لڑکے کی نظر ہوتی ہے، جھروکے پر پڑتی ہے، دیکھا سامنے سے ایک موہنی صورت والی لڑکی ہے، ایک حسینہ اور جمیلہ لڑکی ہے، جو اس کو چہرے کو دیکھ کر کے چاند میں شرما جائے، ایسے اس کا حسن کا عالم تھا، اس لیے کہ دھوپ کی شدت اس کے جسم کو کہاں پہنچی تھی، وہ تو گھر کے اندر رہ کر کے پروان چڑھی تھی۔ اللہ اکبر
مسلمانوں جیسے ہی نظر پڑی لڑکے کی وہ بھی دیکھتا رہ گیا، لیکن چونکہ اس کو بھی تعجب تھا ان لڑکوں کو دیکھ کر کے یہ بھی دیکھتی رہی۔ اللہ اکبر، نظریں لڑی اور اس کے بعد میں بچے اپنے گھر کے اندر، لیکن وہ لڑکے دوڑتے ہیں۔ اللہ تاریخ بتاتی ہے اس زمانے کے اندر ایک میلہ لگتا تھا مکہ کی سرزمین پر، اور اس میلے کے اندر تمام لوگ جمع ہوتے تھے اور اس کے اندر لبولاب کا بازار گرم کیا جاتا تھا، گناہوں کا وہاں پر بازار گرم ہوتا تھا، اور اس بازار کے اندر یہ ہوتا تھا اگر کوئی لڑکی بچ بچا کر کے پروان چڑھ رہی ہے تو اس کو کھینچ کر کے لایا جاتا تھا، اور میلے کے اندر لانے کے بعد میں سارے لوگوں کے سامنے اس کو ننگا نچایا جاتا تھا، اس کے کپڑوں کو نوچ لیا جاتا تھا، اس کے کپڑوں کو ساتھ کیا جاتا تھا، اس کے بدن کو بیڑیوں کی طرح نوچا جاتا تھا، اور اس کے بعد میں ناچتی ہوئی لڑکی کی گردن کو تلوار سے اڑا دیا جاتا تھا۔ اللہ اکبر، لڑکے دوڑ کر کے پہنچے اپنے گروہوں کے پاس میں، اور جانے کے بعد میں ان تمام کو بتایا۔ یاد رکھو علماء، میں کہتا ہوں جہاں پر سماج کے اندر یہ بزرگ بوڑھے لوگ یعنی کہ سماج کو سدھارنے کا کام کرتے ہیں، وہیں پر سب سے زیادہ بگاڑنے کا کام بھی یہی کرتے ہیں۔ آج گھر گھر کے اندر جو سیاستوں کے ماحول پیدا کرتے ہیں وہ یہی بوڑھے ہوتے ہیں۔ آج گھر گھر کے اندر جو بھائی کو بھائی سے لڑانے کا کام کرتے ہیں وہ یہی بوڑھے ہوتے ہیں۔ اس لیے کہ میں کہتا ہوں بڑھاپے کی جانب جب انسان بڑھتا ہے اس کی عقل تکمیل کی جانب کو جاتی ہے، بڑھتی جاتی ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں رب جب تمہاری عقل کو تکمیل عطا کر رہا ہے، جب اس کو پاور عطا کر رہا ہے، تو تم لوگوں کے گھروں کو توڑنے میں استعمال کرتے ہو، کیوں نہ اسلام کی خاطر اس کو استعمال کیا جائے، کیوں نہ مسجدوں کو بھرنے کی خاطر ان کا استعمال کیا جائے، کیوں نہ مسجدوں کی تعمیرات میں ان کا استعمال کیا جائے، کیوں نہ اسلام کے فروغ و بقا کے لیے اس کا استعمال کیا جائے، کیوں نہ لوگوں کو اسلام کے قریب لانے کے لیے اس کا استعمال کیا جائے۔ لیکن نہیں، اس چیز کا استعمال نہیں کرتے ہیں لوگ۔ بھائی کو بھائی سے لڑانے کے بعد میں چوراہے پر بیٹھ کر کے ٹھیکے مار رہا ہے۔ یاد رکھ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے کے اندر جب لشکر کو کسی ملک پر یا کسی علاقے پر حملہ کے لیے بھیجتے تھے تو اعلان کرتے تھے، اے لوگوں تم اگرچہ جنگ میں جا رہے ہو لیکن نماز کا وقت ہو جائے نماز نہ چھوٹنے پائے، اے لوگوں جنگ میں جا رہے ہو کوئی بھی ہرا بھرا کھیت برباد نہ ہونے پائے، اے لوگوں جنگ میں جا رہے ہو کوئی بھی ہرا درخت نہیں کاٹنا ہے، اے لوگوں جنگ میں جا رہے ہو میدان جنگ کے اندر کسی عورت کو قتل نہیں کرنا ہے، کسی بچے کو قتل نہیں کرنا ہے، کسی بوڑھے کو قتل نہیں کرنا ہے۔ اسی کے ساتھ فرماتے تھے کہ بوڑھے کو قتل نہیں کرنا ہے، لیکن جو بوڑھا سامنے والے لشکر کا مشیر ہو اس کو سب سے پہلے قتل کرنا ہے، اس کو سب سے پہلے قتل کرنا ہے۔ اس لیے کہ فساد کی جڑ تو وہی ہوتا ہے، فساد کی جڑ تو وہی ہوتا ہے۔ ماں حسلیے اس لیے اپنی عقلوں کا صحیح استعمال کرو، کل کو رب کی بارگاہ میں حاضر بھی ہونا ہے۔ اس وقت کہا جا کر کے ان کے گھنٹالوں سے، اور ان گروؤں نے فوراً کہا کہ لاؤ لڑکی کو کھینچ کر کے۔ اللہ اکبر مسلمانوں، گھر میں جانے کے بعد میں لڑکی کا ہاتھ پکڑا، کھینچے بازار کی طرف لڑکی کو گھسیٹ کر کے لا رہے ہیں۔ دکھیاری ماں پیچھے دعائی دیتی آ رہی ہے، اپنے سینے کو کوٹتی آ رہی ہے، لیکن ایک نہیں جن کسی نے سنی ہے۔ لڑکی کو کھینچ کر کے بازار میں لا کر کے ڈال دیا گیا ہے۔ اللہ اکبر مسلمانوں، اور ان خاندان کے سرداروں نے اعلان کیا ہے، اے لڑکی یہاں سب کا دل بہلانے کے لیے ناچنا ہوگا۔ اللہ اکبر مسلمانوں، لڑکی نے ناچنا شروع کیا ہے۔ جلاد نے کوڑے کو اٹھا لیا ہے، تلوار کو میان سے باہر کر لیا گیا ہے، محفل ملا اٹھی ہے، سرداروں کے پیروں پر گردن کو رکھتی ہے، اپنے ماتھے کو رگڑتی ہے۔ اے لوگوں، 9 ماہ تک کوکھ کے اندر رکھ کر کے پالا ہے، اس کی عزت کو جو نیلام نہ کرو۔ اے لوگوں، میں نے 2 سال تک اپنے خون کو بشکل دودھ اس کو پلایا ہے، اس کی عزت کو جو نیلام نہ کرو۔ اے لوگوں سنو، میں نے اپنی زندگی کی تمام خوشیوں کو اس کی خوشی کے لیے قربان کر دیا ہے، میری بچی کی زندگی کو یوں برباد نہ کرو۔ اے لوگوں، میں تمہارے سامنے ہدامن پھیلا کر کے بھیک مانگتی ہوں، میری بچی کی زندگی کو بخش دو۔ اللہ اکبر، لیکن کون تھا وہ؟ تو انسان شکل میں پتھر کا دل رکھنے والے لوگ تھے، جن کے سینوں میں دل نہیں بلکہ کوئی پتھر تھا جو پگھلنے کا نام نہیں لیتا تھا۔ نہ ماں کی ممتا کے دکھ سننے کے بعد
बदन से कपड़ों को खींचा जाता है। एक जवान लड़की है जो पूरे बाजार के अंदर, मेले के अंदर बड़े न कर दी जाती है। अल्लाह अकबर, शर्म से पिघल जाती है बच्ची, मगर शर्म के अपनी गर्दन को अपनी आस्तीन में छुपाने की कोशिश करती है। अल्लाह अकबर मुसलमानों, उधर माँ है जो बार बार तड़प करके बेहोश होती है, लेकिन किसी की एक का दिल नहीं पसीजता। कोई नहीं कहता है कि बच्ची की जिंदगी को माफ कर दो, कोई नहीं कहता है इस माँ की ममता भरी झोली के अंदर इस बच्ची की जिंदगी की भीख डाल दो। अल्लाह अकबर, एक सरदार की आवाज सुनती है, जन्नत की तलवार उठती है। अल्लाह अल्लाह, जमाने में देखा तलवार फजा में लहराने के बाद में लड़की की गर्दन पर पड़ती है। वो जवान बच्ची जिसको माँ ने छुप करके पाला था, एक आन के अंदर गर्दन को जुदा कर दिया है। माँ की जबान से चीख निकलती है, बेहोश होकर के जमीन पर गिर पड़ती है। होश आता है तो जब बढ़ने के बाद में हाथ आलूदा जिस्म को उठा करके अपनी आगोश को उठा लेती है। अल्लाह अकबर, फिर आसमान की जानिब को नजर करके कहती है, अल्लाह अकबर, उसके दिल में आवाज की होगी, एक खालिक कायनात, सारी कायनात को तो तूने पैदा किया है, तो ये लड़की लड़के का फर्क कहाँ से आ गया?